کیونکہ جو یورپین ہے یا امریکن ہے انہوں نے تو جواب دے دیا ہے. وہ تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ جب جولائی میں خان صاحب خطاب کر کے آئے اور انہوں نے بڑا تقریر کی وہاں پر، اور اس تقریر کا ہم نے جشن بھی بنایا پوری قوم نے، اور خاص طور پر جو حکومتی جماعت ہے انہوں نے. ابھی وہ جشن چل ہی رہا تھا، ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ 5 اگست کو امریکی آشیرواد سے نریندر مودی نے جو ہے وہ وہاں پر یہ کاروائی کی. طرف لائیں تو دنیا بھی ہماری، ورنہ وہ سوچتے ہیں پھر پیسے مانگنے آ گئے، ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میٹنگ کیوں مانگ رہے ہیں. ہمارا تاثر بڑا غلط ہو گیا ہے. اقتدار ان میں وہ نہیں ہے، نہ یہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں نہ غازی بننے کے لیے. Hello dosto, welcome to my YouTube channel Indian Public Special. Please subscribe my channel and like and share my videos. دوستو 5 اگست کو رام مندر کے بھومی پوجن سے بھارت میں خوشی کا ماحول تھا، اور وہیں کشمیر میں دھارا 370 ہٹانے کے 1 ورش پورا ہونے پر اور رام مندر کے بھومی پوجن سے پاکستان میں ماتم چھایا ہوا تھا. پاک میڈیا اپنے دیش کی حکومتوں کی پالیسیوں پر رو رہا تھا کہ ریلیاں کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، اور پوری دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہے. کسی بھی دیش نے آج کشمیر کے مدعے پر کوئی بھی بیان نہیں دیا. آج کی ویڈیو میں اینکر دوازمین اور اس کے پینل نے کشمیر مدعے پر کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. قومی پالیسی کتنی کامیاب آپ کو دیکھنے میں ملی آج کے دن اگر آج کے تناظر میں دیکھا جائے؟ پچھلی دفعہ جب 5 اگست کو ہی ہوا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ نظر آئیں کچھ عرصے تک، اور پھر جیسے آج عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد وہ کہیں ڈی ٹریک ہو گئے. ہم وہ وجوہات جو بھی بیان کر رہے تھے، لیکن یہ ہوا، یہ حقیقت ہے کہ ہم اس پیس کو برقرار نہیں رکھ سکے، کیونکہ اس پیس کو برقرار رکھتے تو ہم نوک کرتے رہتے دنیا میں. پھر سب سے بڑی بات اس کا کرونا کا آنا، ظاہر ہے اس کے بعد کرونا کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی دنیا کو پرواہ ہو نہیں سکتی تھی. دنیا کی ساری طاقتیں، سارے ملک اس میں پھنس کے رہ گئے. اب اگر یہ پالیسی ہم آج عمران خان صاحب نے اعلان تو کیا ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس اعلان پہ عمل درآمد ہوتا ہے، کیا ہوم ورک کر لیا گیا ہے. چیزیں بالکل وہ کہہ رہے تھے کہ ہم طے کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. اگر تو یہ پالیسی اسی شدت کے ساتھ جاری رہتی ہے تو یقیناً انڈیا پہ کوئی پریشر آ سکتا ہے، ورنہ وہ تو اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، انہیں تو فرق نہیں پڑتا. تو اگر یہ 1 ہفتہ یا 10 دن کے بعد ہم نے پھر کہیں بیک سیٹ لے لینی ہے اور اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، تو پھر یہ اگلے سال تک انتظار کرنا پڑے گا کہ پھر ایک دن ہم منائیں گے یوم استحصال یا کچھ اور اس کا نام رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ماضی کا قصہ ہو جائے. ہمیں ایک اپنی لابی بنانی پڑے گی اسلامی ممالک کے حوالے سے، کیونکہ جو یورپین ہے یا امریکن ہے انہوں نے تو جواب دے دیا ہے. وہ تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ جب جولائی میں خان صاحب خطاب کر کے آئے اور انہوں نے بڑا تقریر کی وہاں پر، اور اس تقریر کا ہم نے جشن بھی بنایا پوری قوم نے، اور خاص طور پر جو حکومتی جماعت ہے انہوں نے. ابھی وہ جشن چل ہی رہا تھا، ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ 5 اگست کو امریکی آشیرواد سے نریندر مودی نے جو ہے وہ وہاں پر یہ کاروائی کی. اور اس وقت جو ہے کشمیر، جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہ ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ جو سارا کچھ کیا ہے اس کا آؤٹ کم ہم نے اب کیسے لینا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کیونکہ جو عالم اسلام ہے وہ بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے 3 ممالک نے، ملائیشیا، ترکی اور ایران کے علاوہ کسی نے بھی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ نہ کھڑا ہوا ہے، نہ کوئی بیان دیا ہے. کہ ہم نے کشمیر کے لیے ایک آواز اپنے پورے پاکستان میں بلند کی، سارا میڈیا اس پہ ہے، ساری قوم آواز دے رہی ہے، اور اس میں وزیر اعظم سے صدر مملکت لے کے سارے لوگ نکل آئے ہیں روڈ پہ، ریلیاں بھی کر لی، تقریریں بھی کر لی. لیکن کیا اس سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں، اگر ہم اس کے ساتھ جو پچھلے 364 دن ہم نے ضائع کیے ہیں وہ آج شمار کر لیں کہ اب ہم نے اگلے 364 دن میں ہمارا لائن آف ایکشن کیا ہوگی. ہم نے گلف کے کتنے ممالک میں سے ساتھ ملانا ہے، ترکی، ایران. جب ہم نام یہ 2 لیتے ہیں تو سعودی عرب بھی دکھ جاتا ہے، ایک دم بھاگ جاتا ہے. آپ قطر جائیں گے، سعودی عرب بھاگ جائے گا، یو اے ای بھاگ جائے گا. تو پالیسیاں ملکوں کی تب چلتی ہیں جب پاکستان کے اندر خود ایک سٹیبلٹی ہوگی. آپ کہیں پہنچیں گے، آپ یہیں بیٹھ کے تقریریں، ملتان میں شاہ محمود صاحب پریس کانفرنسیں، بریفنگ، اس سے کچھ نہیں ہونے کا جب تک آپ عالمی برادری میں اپنا کیس نئے سرے سے نہیں لے جاتے کہ جی یہ نقشہ وقشہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، سب کچھ ہم نے کر لیا ہے.
ایشو یہ ہے کہ عالمی برادری میں سے آج کتنوں نے آپ کے ساتھ یکجہتی کے لیے میسج دیا ہے، آپ کے ساتھ کھڑا کون ہے، آپ نے کانٹیکٹ کس کے ساتھ بنایا ہے؟ آپ صرف اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں سے تقریریں کرا کے، اچھی ریلیاں دکھا کے، یہ تب تو بہت اچھا ہوگا جب آپ اس کو لے کے آگے چلیں گے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اب بھی ان کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہم ملک میں اپنے آپ کو سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے کسی طرح استحکام کی طرف لائیں تو دنیا بھی ہماری، ورنہ وہ سوچتے ہیں پھر پیسے مانگنے آ گئے، ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میٹنگ کیوں مانگ رہے ہیں۔ ہمارا تاثر بڑا غلط ہو گیا ہے۔ ہمیں یہ روایتی طریقوں سے جو ہے وہ ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ الفاظ بھی جو ہے، یہ وہ الفاظ جو ہم آج سن رہے ہیں، یہی الفاظ ہم کوئی 70-80 سال سے مستقل جو ہے وہ سنتے آ رہے ہیں۔ اب تو ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں بچے کہ ان کے لیے ہم کوئی نئے الفاظ بول سکیں، نہ ہم طریقہ کار تبدیل کر رہے ہیں، نہ اپنی پالیسی تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں سابقہ حکومت کرتی تھی، یہ اس سے پہلے والی حکومتیں کرتی تھی، موجودہ حکومت بھی جو ہے اسی روش پر ہے۔ کوئی چیز ہمیں جو ہے وہ ہمیں تبدیل نظر نہیں آتی، لیکن بھارت کی حکمت عملی میں ہمیں جو ہے تبدیلی نظر آتی ہے۔ وہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے غلط کر رہا ہے، خلاف ضابطہ کر رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، لیکن اس کی موومنٹ جو ہے وہ بہت فاسٹ ہے۔ لیکن ہمارا جوابی رد عمل جو ہے وہ اتنا فاسٹ نہیں ہے، تو ہمیں اس کو جو ہے وہ تیز کرنا پڑے گا، نتیجہ خیز بنانا پڑے گا، یا پھر اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ ہمارے پاس کا کوئی جو ہے نتیجہ نہیں ہے۔ جی رہ گئے شاہ محمود صاحب، وہ ایک روحانی بزرگ بھی ہیں، تو آج مجھے وہ یہ لگے ایسے کہ جیسے کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے نا تو گھر سے باہر نہیں نکلتا، تو باہر گلی میں کھڑ بندے کو نا وہ کہہ رہا کہ تو میرے گھر اندر باڑے پھر تیرے میں دسنا، باہر نہیں جائے گا وہ۔ تو ان کی مجھے اس قسم کی وہ ایک بات نظر آئی، تو یہ ان میں وہ دمخم نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے جو ہمیں غازی کے حوالے سے دو ان کے بتائی تھی صفات، ایک گفتار کے غازی اور ایک کردار کے غازی، تو ہمارے پاس جو ہے نا یہ گفتار کے بڑے غازی ہیں، تو یہ کردار کے غازی نہیں ہیں۔ انہوں نے جا کے کوئی نہ دشمن کو مارنا ہے کہ زندہ واپس آ جائیں، تو نہ انہوں نے شہید ہونا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ کم از کم اللہ کے بندوں، پاکستان کے عوام کو 100 روپے کلو چینی ہو گئی ہے، اور دنیا کو کیا آپ نے قائل کرنا ہے؟ آدھی دنیا کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ دنیا سے مراد آپ کے 5-6 ملک ہیں بس، کہ یہ ترکی ہو اور یہ بھی چین ہو، امریکہ، برطانیہ، یہ وہ ٹھیک ہے۔ آدھے افریقہ میں موزمبیق میں چلے جائیں، مالی میں چلے جائیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ آئس لینڈ میں جا کے کوئی ان کا چینل کھول کے دیکھ لے کتنی خبریں چل رہی ہوں گی۔ یہ دنیا کو انہوں نے کیا قائل کرنا ہے؟ یہ اپنا دم یہ ہوتا ہے جو قائل کرتا ہے۔ تو یہ کردار ان میں وہ نہیں ہے، نہ یہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، نہ غازی بننے کے لیے۔ جی شکیل انجم صاحب، دیکھیں دعا، ہم نے پہلے بھی بات کی کہ تقاریر اور ریلیاں نکالنے سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا، اور آپ جو حکومت کی ٹیم ہے اور جنہوں نے جا کے اس مسئلے کو عالمی فورم پہ اٹھانا ہے، آپ سنجیدگی کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ علی امین گنڈا پوری اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے شہریار آفریدی کشمیر کمیٹی کے حوالے سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا ہے۔ آپ یہ دو نام جنہیں پاکستان کے اندر لوگ سنجیدہ نہیں لیتے، ان کو عالمی فورم پہ کون لوگ سنجیدہ لیں گے؟ اور خان صاحب نے خود جو ہے جو اسلامی ممالک تھے OIC کا اجلاس بھی نہ بلا سکے، ملائیشیا گئے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ عرب ممالک جو ہے وہ ناراض ہیں ملائیشیا آنے پہ میرے، تو انہوں نے عرب ممالک کو بھی ناراض کر لیا، ملائیشیا کو بھی ناراض کیا۔ تو اس قسم کے حالات میں اگر آپ دیکھیں گی تو ہمیں نہیں لگتا کہ عالمی فورم پہ پاکستان جو ہے کوئی بڑے لوگوں بڑا کوئی شو کر پائے گا یا بڑے ممالک کو اپنے ساتھ ملا پائے گا اور اس مسئلے کو جو ہے وہاں پر جا کر اجاگر کرے گا۔ جبکہ دوسری جانب اگر دیکھیں تو بھارت اپنا کام بڑے خوبصورتی سے کر رہا ہے،